إنما المؤمنون إخوة. حرم کی پاسبانی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وصال اردو رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، رمضان آیا اور اب اپنے آخری اور اختتامی ایام میں ہے. کیا سیکھا ہم نے، کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا، یہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا محاسبہ ہے جو خود کرے گا اس کے اینڈ پہ یا ابھی سے. لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، اس سے پہلے کہ تم سے اس زندگی کے متعلق، اس جوانی کے متعلق، اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق اور خاص کر اس رمضان کے متعلق، یعنی کسی بھی چیز سے متعلق پہلے اس سے کہ تم سے حساب لیا جائے، بذات خود اپنا محاسبہ خود کر لو. رمضان آیا گزر گیا، اب ہم نے ہر کسی نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا. آج بھی ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا، یا رمضان سے ہم میں کتنی تبدیلی آ گئی، رمضان کا بنیادی مقصد کیا تھا اور کیا اس مقصد کو ہم نے پا لیا ہے یا نہیں، یا ایسے لہو لعب میں، کھیل کود میں ہم نے یہ رمضان گزار دیا. رسم و رواج کے لیے ہم نے افطاری کے پروگرام کر لیے، اس کی ہم نے تصویریں لے کے فیس بک پہ بھی چڑھا دی ہے. لوگوں میں کچھ بانٹتے ہوئے ہم نے اس کو بھی خوب پھیلایا، سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کو پھیلایا، لوگوں سے داد تو وصول کر لی. لیکن کیا جو اس مہینے کا، جو اس ماہ مقدس کا پیغام تھا، جو اس کا فلسفہ تھا، کیا اس کو ہم نے حاصل کیا ہے یا نہیں؟ یہ رمضان المبارک ایک مدرسہ تھا، ہمارے لیے ایک تربیت گاہ تھی. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ بہت کچھ ہم نے سیکھنا تھا، لیکن کیا ہم اس کو سیکھ پائے ہیں یا نہیں؟ آج ہم آپ ناظرین کی توجہ اسی طرف دلائیں گے. اب بھی ہمارے پاس دن ہیں، کچھ دن ہیں، یعنی ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا، کچھ دن ہیں. انما الاعمال بالخواتیم. اگر ان آخری دنوں میں بھی ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، اگر ہم ان میسج تک، اس فلسفے تک نہیں پہنچے تو ہو سکتا ہے ہم ان چند دنوں میں اس کو پا لیں، اگر ہم کوشش کریں. کیا میسج ہمیں ملا، کیا ہم سیکھ سکتے تھے، کیا وہ بنیادی سبق تھا جو اس رمضان میں ہمیں ملنا تھا؟ آج اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ میرے معزز مہمان جناب اکرام اللہ صاحب، آپ کو بہت بہت خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. مذہبی اسکالر ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. آج ان کی کرم نوازی کے ہمیں ٹائم دے دیا ہے. جی اکرام صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہی جس طرح میں نے تمہیداً کہا کہ رمضان کا ایک میسج ہے، ایک ہر کوئی یہی کہتا ہے رمضان کا ایک فلسفہ ہے، ایک مقصد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ رمضان صرف اسی کا نام ہے کہ ہم صبح سے شام تک کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، بس یہی رمضان ہے، یہی روزہ ہے، ایک مہینہ ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد ختم. کیا یہی رمضان ہے یا رمضان اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ بہت شکریہ عبداللہ عالم زیب صاحب، آپ نے اس خیر کے کام میں مجھے موقع دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار موقع دیا کہ ہم اپنے گناہ، اپنی خطائیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ سکیں. تو بنیادی طور پہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت میں سے جب کسی انسانوں کو چنا تو انبیاء کو چنا کہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اس زمین کو، اس کائنات کو، تو اس کے اندر جو جگہ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو مسجد جسے کہتے ہیں، مساجد جو اللہ کے گھر ہیں، تو مسجد کو سب سے بنیادی ایک اہمیت حاصل ہو گئی، اس کو افضل ترین جگہ کہا گیا. اور اس کے بعد جو وقت ہے جسے ہم ٹائم کہتے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے والعصر قسم بھی کھائی، تو ٹائم کے اندر جو مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں اسلام کے اندر،
اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے انہوں نے 12 مہینے رکھے. ان مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینوں کو باقی تمام مہینوں سے فوقیت دے دی, اور اس فوقیت کے کئی ایک اسباب ہو سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا زیادہ مناسب سمجھوں گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی حجت اللہ میں. وہ کہتے ہیں کہ جو روزہ ہے اس کے کچھ اسرار ہیں, اور جس کو اس کے اسرار کا علم ہو جائے یقیناً وہ اس کی عبادت کی لذت کو ذرا الگ سے پائے گا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بنیادی طور پہ 2 صفات ہیں. ایک جو صفت ہے اس کا تعلق ملائکہ کے ساتھ ہے, اور انسان کے اندر ایک صفت ایسی ہے جس کا تعلق حیوانوں کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ کھانا کھانا, پانی پینا, سونا, اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا, یہ ساری وہ صفات ہیں جو حیوانوں کے اندر بھی ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ صفات ہیں جو فرشتوں میں, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, عبادت میں, تسبیحات میں, ان میں وقت گزارنا. تو بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ ٹائم اپنا ان خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے, بھاگتا رہتا ہے جو حیوانوں میں پائی جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ کھانے کے بارے میں لوگ زیادہ سوچتے ہوں گے, پریشان ہوتے ہیں, اپنی جو زندگی کی جو عیش و آرام ہے ان کے بارے میں لوگ زیادہ سوچتے ہوں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ مدرسہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ کرم کیا کہ اس مہینے کو ہماری ان صفات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہماری ملائکہ کے ساتھ ملتی ہیں, جب ہم ان کے اوپر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا درجہ ملائکہ سے اوپر لے جاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا خوبصورت ایک فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ 7 آسمان ہیں, اور ہر آسمان پر جو ملائکہ ہیں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام کے اندر ہیں, اور تب سے قیام کے اندر ہیں جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں, اور وہ تب تک قیام میں رہیں گے جب تک قیامت نہیں آتی. اللہ. اور کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں, اور تب سے رکوع کی حالت میں جب سے ان کی تخلیق ہوئی ہے, اور روز محشر تک وہ رکوع کی حالت میں رہیں گے. اور کچھ ملائکہ ہیں جو سجدے کی حالت میں ہیں, اور جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے کی حالت میں ہیں, اور تا قیامت وہ سجدے کی حالت میں رہیں گے. لیکن کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ جب قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور ان سے مخاطب ہوں گے اللہ تعالیٰ, تو وہ فرشتے کہیں گے سبحانک, تیری ذات پاک ہے کہ یا اللہ کہ ہم نے جو تیری عبادت کی اتنے لمبے ٹائم کے لیے, تو ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. وہ اتنے لمبے سجدے ہیں, لیکن پیدائش سے قیامت تک اتنا لمبا سجدہ ہے. لیکن جو انسان ہے فرشتوں کے مقابلے میں, جو انسان ہے, انسان چند سیکنڈ سجدہ کرتا ہے, لیکن اس کا سجدہ ان فرشتوں کے اس اتنے لمبے سجدے سے کئی گنا آگے لے کے جاتا ہے. اس لیے رمضان کا آنا یہ اس لیے بھی ہمارے لیے انعام ہے کہ یہ ہماری جو ملائکہ والی صفات ہیں اس سے ہمیں بہت آگے اجاگر کر دیتا ہے. ورنہ اگر اس طرح کی ہماری تربیت نہ ہو تو ہوتا یہ ہے کہ ہم زیادہ ٹائم پھر انہی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جو حیوانات کے اندر پائی جاتی ہیں. پھر ہم اصل مقصد زندگی کا بھول جائیں گے, پھر اپنے خالق کو بھول جائیں گے, پھر اپنے انسانیت کے وہ جو تعلق ہیں جو انسانیت کے انسان کے ساتھ ہیں اور باقی کائنات کے ساتھ ہیں, ہم ان کو بھول جائیں گے جب ہم روزے کے اسرار کو ٹھیک سے نہیں سمجھیں گے. لہذا روزے کا بنیادی ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں جو ہمیں تسبیحات اور رکوع اور سجدہ اور عبادت, قرات, تلاوت قرآن مجید ہو سکتی ہے, نوافل ہو سکتے ہیں, اس میں اعتکاف ہو سکتا ہے, اور جتنے خیر کے کام ہیں اس میں رغبت رکھیں. تو یہ ایک اس کا بنیادی نقطہ ہے کہ اس کے اسرار کے اندر کہ ہمیں یہ جاننا ہے, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو روزہ میں رکھ رہا ہوں اس کے اندر سے مجھے کیا حاصل کرنا ہے. تو جو مجھے سمجھ آئی شاید ہمیں یہ حاصل کرنا ہے کہ ہم ان خواہشات کو ترک کریں جو حیوانوں کے اندر ہیں, اور ان خواہشات کی طرف ہم زیادہ بڑھیں جو ملائکہ کی اوصاف کے اندر شامل ہیں. تو یہ شاید اس کا. اچھا, زبردست, بہت اچھا. لیکن جب ہم اس طرح کی پریکٹس کریں گے تو ظاہر بات ہے انسان کے اندر ایک چینج تو آتا ہے, تبدیلی. آپ ایک مرحلے سے گزر گئے, ٹھیک ہے. اب مثلاً آپ کہیں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے, پھر جا کے آپ کسی سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں, آپ آفیسر بنتے ہیں, آپ پولیس میں یا فوج میں بریگیڈیئر بنتے ہیں, جنرل بنتے ہیں. رمضان بھی ہمارے سامنے یہی ایک پریکٹس کا مہینہ ہے. اب یہ رمضان گزر گیا, آخر پہ ہمیں ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ صرف یہی ہم سوچیں کہ ہماری صفات میں چینجنگ آئی ہے یا نہیں, یا کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, یعنی کچھ رموز اسرار ہیں کہ آخر میں ہم کہہ سکیں کہ یار میں ایک سٹیج سے نکل کے دوسری سٹیج میں آ گیا. جی بہت شکریہ. بالکل میں ناظرین سے بھی اس بات کی توجہ دلانا مناسب سمجھوں گا کہ رمضان کے جو روزے ہیں
اس کے لیے آسانی کے ساتھ جو بات سمجھنے والی، انسان کے اندر 3 صفات پیدا ہونی چاہیے. جب ہمارا رمضان اختتام پر ہو، ہم جب عید کی ادائیگی کر رہے ہوں، تو اس وقت ہمارے اندر 3 صفات بالاتم ہونی چاہیے. ان میں سے جو پہلی صفت ہے اس کا ذکر میں کرتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان میں یہ صفت پیدا ہو، یعنی وہ قانتین میں سے آ جائے. قانتین کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن مقدس میں یہ قانتین کا جو کلمہ ہے یہ تقریباً 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انسان اپنی ذات کو اتنا مضبوط کر لے اور اتنا بہتر کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہو. یعنی ذہنی اور فکری طور پہ ذہنی اور فکری طور پر وہ تیار بیٹھا ہو کہ میرے اللہ کا حکم آئے گا اور میں آنے سے پہلے تیار بیٹھا ہوں کہ میں نے اس کو تسلیم کرنا. نہیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا. یعنی میں کیوں ہے، کیسا ہے، کب ہے، کس طرح ہے، یعنی یہ سوال ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ایسے سمجھیں کہ جب اذان ہوگی تو وہ فوراً کیا کرے گا، نماز، اللہ کا حکم آ گیا مسجد میں جانا ہے، تو اس کے لیے کوئی دوسرا اور راستے نہیں. وہ کہتا ہے میں پہلے سے تیار بیٹھا ہوں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے. اور یاد رکھیں یہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم اپنی زندگی جو بسر کرنی ہے اس میں تم قانتین رہو. اور جتنی جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی ساری جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طریقے سے ہی حاضر ہے، سارے کے سارے قانتین میں ہیں. اب مثلا رمضان ہے ہمارے سامنے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یار گرمی ہے، یعنی چھوٹا جس طرح بھی آج کل بڑے نت نئے فتوے بھی آ رہے ہیں. غامدی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ پیپر دے رہے ہیں آپ کو مشکل ہے یا یہ ہے وہ ہے، چھوٹے یعنی وہاں پہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یار پیپر ہے، گرمی ہے، روزہ نہیں رکھنا. ہم قانتین دیکھیے یہ قرآن میں جب میں نے کہا 12 جگہ پہ استعمال ہوا ہے تو ان میں 1-2 جگہ ایسے میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسپیشلی یہ کہا کہ وہ قانتاً للہ، قانتاً. تو جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو پھر قانت کا ترجمہ بہت آسان ہو جاتا ہے. بہترین کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ یہ شہر چھوڑنا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ شہر میرے باپ و اجداد کا ہے اور میں کیوں چھوڑوں، تو انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں. جب ان کا یہ ٹائم آیا کہ یہ آگ ہے اس میں کودنا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں آگ میں کیوں کود جاؤں، وہ کود گئے. حتیٰ کہ سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ تھا کہ عمر کے 100 سال کے قریب ہونے والی تھی اور ایک بیٹا اسماعیل جو ملا، جب اس کے ذبح کرنے کا حکم خواب میں دیا گیا تو اس قدر قانت تھے کہ خواب میں یہ بھی نہیں کہ ملائکہ آئے، فرشتہ جبریل امین آئے اور انہوں نے باقاعدہ کہ وہی کا نزول ہوا، ایسا بھی نہیں ہوا. محض ایک خواب تھا، ایک خواب آیا تھا اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے البتہ. لیکن خواب کے اندر جو چیز دیکھی تو اپنے بیٹے سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں. تو بیٹے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کر گزریں. یعنی بیٹا بھی وہ قانت ہے. اب جب یہ کام کیا تو یقیناً پوری کائنات اس پہ حیرت تھی کہ ایک خواب آیا ہے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس لیے تیار بیٹھے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. اور پھر یہ بھی وقت آیا کہ جب کہا کہ اس کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے آئیں. تو صحیح بخاری میں بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی بیان کیا کہ جب چھوڑ کے واپس مڑے نا تو پیچھے سے ام اسماعیل نے مکہ میں جب چھوڑ گئے تو ام اسماعیل نے آواز بھی دی کہ اب ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی ہم سے. تو توجہ نہیں کی. تو تیسری بار جب انہوں نے کہا نا جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ صرف یہ بتا دیں اللہ کی مرضی کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اپنی مرضی کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام موڑے اور کہتے ہیں کہ دیکھیں، اور میں یہ اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھر دیکھیں 6-6 7-7 فٹ اس کی دیواریں ہیں، پھر بھی فکر رہتی ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میری والدہ. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا حکم تھا، میرے رب نے یہ کہہ دیا کہ وہاں چھوڑ کے آنا ہے، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں چھوڑ کے آؤں. یہ گھر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. تو ایک تو قانتین کا یہ ترجمہ ذہن میں رکھیں. اور ساتھ ہی میں دوسری بات بھی کروں اور یہ خصوصاً ناظرین کے لیے بھی اور خاص کر کے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ حکم دیا یا مریم اقنتی، اے مریم آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو کہ تم قانت ہو. میں سوچتا تھا ایز طالب علم کہ اس میں کیا اتنا بڑا کمال ہوگا جو ان کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا بھی کہ میں نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ میں نے مریم کو پھر قانتین میں پایا. تو اس کے لیے سمجھنے کے لیے بات یہ ہوگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں ایک عورت رہتی ہو اور وہ خود بھی نیک ہو، اس کا خاندان بھی نیک ہو اور مسلسل وہ عبادت گاہ میں رہتی ہو اور عبادت گاہ بھی بہت معزز ترین جگہ ہو، اور وہاں سے وہ ایک بیٹا لائے اور وہ معاشرے میں کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ ممکن نہیں ہے.
یعنی اس طرح کا اپنے آپ کو پیش کرنا ممکن نہیں تھا. لیکن کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، وقتی طور پہ ان کے لیے یہ حیرت ضرور تھی، لیکن پھر اسی بیٹے کو اٹھا کے معاشرے میں لا کے یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا معاشرہ مجھے کیا کہے گا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری سوسائٹی والے مجھے کیا کہیں گے، مجھ پہ الزام لگیں گے. ان کے مد نظر سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ تھی کہ یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رب کی طرف سے یہ مجھے قبول کرنا ہے، تو میں چونکہ قانتین ہوں اور مجھے تو یہ تسلیم کرنا ہے اس کو. تو روزے کے اندر بھی یہ چیز انسان کو پہلی بات یہ پیدا ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بہتر کر لے کہ وہ اللہ کا حکم آنے سے پہلے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجاب کی، پردے کی جب آیات نازل ہوئی تو اس وقت ایک خاتون نے دوسری بہن سے دوپٹہ مانگا کہ اس کو آدھا کرو اور آدھا مجھے دے دو. تو دوسری بہن نے درخواست کی کہ آپ گھر جائیں اور گھر سے جا کے دوپٹہ لیں اور پھر آپ پردہ کر لیں، ابھی تو آیات نازل ہوئی ہیں. لیکن اس خاتون نے جو جواب دیا وہ قانتین کی ترجمانی کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں ابھی حکم نازل ہوا ہے، ہم گھر بعد میں جائیں گے، پہلے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کریں گے. تو یہ صفت ہے قانتین کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھیں تو ہمارے اندر ایک صفت تو یہ پیدا ہونی چاہیے. اب جب یہ صفت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اگلی صفت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. اگلی صفت کون سی ہے ناظرین؟ اگلی صفت یہ ہوگی یہ جب قانتین میں ہم پاس ہوں گے، جیسے ہم اسکول میں ایک کلاس پاس کرتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ پاس کرتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں جاتے ہیں. تو یہ ایک تعلیماً تربیت کے لیے میں یہ چیزیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. جب قانتین کے درجے سے ہم آگے بڑھیں گے تو فوراً ہم خاشعین کے درجے میں آ جائیں گے. یہ دوسرا مرحلہ آ جائے گا کہ ہم قانتین سے خاشعین کی طرف آ جائیں. یعنی ایک سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے عشرے میں ہم اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ ہم قانتین میں آ جائیں، اور جب دوسرا عشرہ شروع ہو جائے تو ہم اتنے اپنے آپ کو کر لیں. خاشعین میں کیا کیفیت ہے؟ خاشعین میں یہ کہ یہ جاننا ضروری ہے شاید کہ ایک ہوتی ہے خشیت اور ایک ہوتی ہے خوف. دونوں میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. خوف میں یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. آپ کو کئی لوگ ملتے ہوں گے تو وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے. لیکن جب بھی آپ ان سے پوچھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، کہتے نہیں نماز تو ہم نہیں پڑھتے. یہ خوف کی حالت ہے کہ خوف کے اندر انسان گناہ تو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ خوف کی حالت میں انسان وہ حلال ذرائع بھی چھوڑ دیتا ہے. میں چینی چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ شوگر ہے، گوشت چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس سے مجھے پرابلم ہوتا ہے. تو یہ خوف ہے. خشیت میں کیا ہوتا ہے؟ خشیت میں انسان گناہوں کو ترک کرتا ہے اللہ کے ڈر سے اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یعنی صرف ایک پہ اکتفا نہیں کرتا، ایک پہ نہیں کرتا، اس کے دونوں پہلو درست ہو جاتے ہیں. یعنی وہ برائی سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے اور خشیت کے اندر پھر وہ باقاعدہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. وہ حریص ہوتا ہے نیکی کے بارے میں کہ میں یہ نیکی کر لوں، میں یہ نیکی کر لوں، میں یہ نیکی کر لوں، اور ساتھ گناہوں سے بچتا رہتا ہے. اور خاشعین کی یہ بات گزارش کر دوں، خاشعین کا ایک ترجمہ اور بھی ہے. خاشعین کا ایک بڑا خوبصورت ترجمہ یہ ہے کہ انسان اپنی جو خلوت ہے، جو خلوت کی جو زندگی، جو تنہائی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بہت بہتر کر لے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کیوں کر گناہ کروں گا؟ جب مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں گناہ کیوں کروں گا؟ میری جو اصل آزمائش ہے وہ اس وقت ہوتی جب میں تمام لوگوں سے ہٹ کر میں تنہائی میں ہوتا ہوں، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں. میں کسی کالج میں پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، وہاں مجھے الگ سے کمرہ ملا ہوا ہے اور میں گھر کے اندر ایک سیپریٹ روم میں رہتا ہوں، یا میں گاڑی اکیلے چلاتا ہوں. تو یہ وہ میری کیفیات اور حالات ہیں جن کے اندر میرا اصل امتحان ہے. تو دیکھیں آج کے دور میں جدید دور ہے، اس کے اندر انٹرنیٹ بہت سارے ذرائع ہیں، اس میں خیر کے پہلو بھی آ رہے ہیں، اس کے شر کے پہلو بھی آ رہے ہیں. تو میرا امتحان یہ ہوگا، خشیت یہ ہوگی کہ میں جب تنہائی میں ہوں تو کیا میں جو کلک کرنے جا رہا ہوں جس ویڈیو پہ اور جس تصویر پہ، کیا وہ خیر والی ہے یا وہ شر والی ہے؟ اگر میں نے خلوت کے اندر ٹھہرتے ہوئے بھی اگر خیر پر کلک کیا تو اس کا مطلب ہے میرے اندر خاشعین کا درجہ پیدا ہو چکا ہے، ملکہ پیدا ہو چکا ہے. اگر میں نے تنہائی کے اندر برائی کے اوپر اگر میں نے کلک کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے اندر خاشعین کا وہ جو ملکہ ہے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو ابن ماجہ میں بسند صحیح ہے. آپ نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں جو روز محشر اعمال لائے گی اور وہ اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے. لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے اتنے نیک اعمال لے کے یہ انسان آیا ہے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو حباء منثورا، سب کو اڑا دے گا. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خوف کی حالت میں، خشیت کی حالت میں آ گئے. کہتے ہیں کہ حضور آپ ان کی کوئی علامت بتا دیں. وہ اتنا بڑا جرم کہ ساری زندگی نیکیاں کماتے رہے اور اعمال کرتے رہے اور پھر پہاڑوں جتنے اعمال کیے اور پھر سارے کے سارے اس طریقے سے یہ کیوں کر ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اے ثوبان، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے نیکی کے اعمال کریں گے، لیکن یہ جب بھی تنہائی میں اور خلوت میں جائیں گے اور ان کو کسی برائی کا یا برے کام کا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں جن سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے روکا ہے، ان کو موقع ملے گا تو یہ ان کا خیال نہیں کریں گے، خلوت کے اندر یہ جرم کریں گے. تو خاشعین یہ ہے کہ ہم اپنی خلوتوں کو جتنا زیادہ بہتر ہو سکے، یعنی خلوت میں جو گناہ ہے، جو غلطی ہے، وہ ہمارے جو جلوت میں نیکیاں ہیں اس کو بھی اڑانے کا سبب. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزیں، ایک بڑی ناپسند ہے اور ایک بڑی پسند ہے. خلوت کی نیکی، خلوت کا گرا ہوا ایک آنسو بھی اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے، لیکن خلوت کا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ میں مختصر سے کر دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور ان کو حکم دیا بادشاہ نے کہ ان کو لے کر آئیں، تو جب ان کو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا میں نہیں آنے والا، آپ پہلے ان عورتوں کو بلائیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے. مختصر عورتوں کو بلایا گیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ یوسف بے گناہ تھا، وہ جرم تو ہمارا تھا. جب ان کو دربار میں پھر بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ جی سارا ماجرا عورتوں کا اور یہ ساری چیزیں، اتنی دیر آپ جیل میں رہے اور پھر عورتوں کو بلایا، ان کے پردے کو فاش کرنا کیا ضروری تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا نا، وہ آج ہماری خاص کر کے نوجوان نسل کے لیے بڑا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ ذالک، جتنا واقعہ ہوا ہے یہ سب کچھ جو میں یہ اس لیے کہ لیعلم، تاکہ یہ جان لے کون؟ عزیز مصر جس کے گھر میں میں رہا ہوں، کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے خلوت کے اندر میں نے جرم نہیں کیا، میں نے کوئی خیانت میں نے خیانت نہیں کی، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں خلوت میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں؟ تو انسان کی خلوت اصل اس کا ایمان، اصل اس کا عقیدہ، اس کی آزمائش اس کی خلوت میں ہوتی ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم قانتین ہوں، اور قانتین کے بعد ہمارا درجہ یہ ہے جو ان سب خاشعین کے اندر آ جائے. اور یہ میں نے پہلے بھی ناظرین سے بھی ہو اور نیکی کی رغبت بھی ہو. جی، نیکی کی رغبت بھی ہو اور تنہائیوں کے اندر بھی. تو اس کے بعد یہ ہے جو ناظرین تیسری اور آخری جو اس کی ایک تربیت کے لحاظ سے جو منزل جو بنے گی، یہ محض میں تربیت کے لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ ناظرین اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر ہم پہلے عشرے میں قانتین تک تھے اور دوسرے عشرے میں ہم خاشعین تک پہنچ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک درجہ اور آگے کر دیتا. وہ بڑا خوبصورت اور یہ آخری منزل ہوگی، اور یہ آخری منزل ہے. لیکن اس منزل کو عبداللہ صاحب میں بیان کرنے سے پہلے میں یہ شاید ذکر کرنا بہت اچھا رہے گا کہ قرآن مقدس میں جو انسان کا کلمہ ہے وہ تقریباً 60 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی یہ لفظ یہ انسان کا کلمہ ہے 60 سے زیادہ مرتبہ، یعنی 66 ٹائمز شاید استعمال ہوا ہے. لیکن اتفاق ایسا ہے، آپ بھی قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، پڑھیے گا، تھوڑا سا اس پہ توجہ دیجیے گا، اور ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا دیکھیے گا. جہاں بھی انسان کا کلمہ آتا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ مذمت کرتے ہیں. مذمت یا ڈانٹ ڈپٹ یا مثلاً آپ یہی دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے کی قسم ہے جو رکتا نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اب جہاں سے بھی پڑھیں گے، جہاں بھی انسان کا کلمہ آئے گا تو اس کے پہلے بعد میں ایک مذمت سی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ کچھ ایسے ہوں گے یا کچھ تنبیہ کے الفاظ. جی بالکل تنبیہ کے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور کلمہ ہے، وہ ہے عبد، عین با اور دال. یہ کلمہ قرآن مقدس میں اکثر جگہوں پر جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو اس سے پہلے یا بعد میں اللہ تعالیٰ تعریف کے پل باندھ دیتا. تو اس سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان سے ابد تک کا ایک سفر ہے، انسان سے ابد تک کا ایک سفر ہے. تو انسان جب قانتین میں آتا ہے، پھر خاشعین میں آتا ہے، تو پھر اس کو محسنین کا جب درجہ ملتا ہے تو وہ اصل ابد کے درجے پر ہوتا ہے، جو اس نے عبادت کی. ایک سٹیپ سے وہ انسانیت کے سٹیپ سے آ کے عبودیت کے، انسانیت ایک بنیادی چیز ہے، اس پہ یہ نہیں کہ اس کی کوئی برائی کی جا رہی ہے یا وہ کوئی بری چیز ہے. انسانیت ایک جملہ ہے، ایک کلمہ ہے. لیکن قرآن مجید کا ایک مقصد ہے کہ انسان آپ کو دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں ملیں گے آپ، یعنی انسان کا اطلاق ہم ہر کسی چیز ہر کسی پہ کر سکتے ہیں، ہر اچھے. لیکن عبد کا جو اطلاق ہے وہ آپ ہر ایک کے اوپر نہیں کر سکتے. تو عبد کا اطلاق مطلب ہو گیا انسان عام اور عبد خاص. جی عبد خاص، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ درجات ہیں. قانتین سے خاشعین میں آنے کے بعد ہمیں محسنین میں جانا ہے. محسنین بنیادی طور پہ ہے کیا چیز؟
اور یہ محسنین اور عبد یہ ایک ہی ہے دونوں؟ یہ بہت قریب ہو جائیں گے ہم اس سے. ہم جب سمجھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ جب وہ حاضر ہوئے اور جب بیٹھے تو انہوں نے اور بھی سوال کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ترجمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سب سے بہتر ترجمہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تیرا اس درجے پر پہنچ جانا کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس درجے پر کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور ذہن میں نہیں آ سکتا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے، تو یہ تصور تو یقینی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ اس عبد کی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہر جگہ پر یہ تصور رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا سینئر مجھے دیکھ رہا ہے. پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. ہاں، سب سے پہلے تو اس کا درجہ یہ ہو کہ وہ ایسے سمجھے سے میں اپنے رب کی بارگاہ میں. یہ تو ایسے بڑی عجیب کیفیت ہوگی کہ جب انسان اس حد تک یعنی پہنچ جائے اپنی عبادت میں کہ مثلا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں ایسے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا نماز پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں آ جائے. بڑی عجیب کیفیت ہے یہ کیفیت جن لوگوں میں پیدا ہوتی ہے نا، ان لوگوں پر تیر برسائے جاتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن شاید والی بات ہے، وہ کہتے ہیں جو اس نماز میں لذت تھی وہ کسی اور نماز میں نہیں. کیوں؟ کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں آپ کے آنسو بھر آتے تھے. اور ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس رات بارش کافی تھی اور مسجد نبوی کی جو چھت ہے اس وقت کچی تھی، اور جہاں محراب جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے وہاں پہ پانی رکا ہوا تھا اور وہاں پہ گارے کی کیفیت بنی ہوئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات نے اس گارے کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور اس سجدے کے اندر کوئی خلل نہیں پڑا. اس کی وجہ یہ کہ وہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو بالاتم تھا کہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ نیچے کیچڑ ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ زمین نرم ہے یا گرم ہے. مجھے یہ تصور ذہن میں ہے کہ میں اتنی بڑی ذات کے سامنے مجھے سجدہ کرنے کی سعادت ملی ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے روز محشر سے پہلے، علامت جو ہیں قیامت کی ان میں ذکر ہے صحیح حدیث کے اندر کہ انسان ایک سجدہ کرنا چاہے گا اس کو چانس نہیں ملے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض بھی کرے گا یا اللہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں تیری زمین و آسمان میں یہ ساری لے لو، مجھے ایک سجدے کا موقع. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کی اجازت نہیں دے گی. وہ درجہ بڑا کمال کا ہے جس انسان میں یہ درجہ پیدا ہو جاتا ہے. درجہ تو ہے، لیکن مثلا آج کے دور میں مثلا میں ہوں بذات خود اپنے لیے میں سوال کر رہا ہوں، میں اس درجے تک پہنچنا تو نصیب کی بات ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے تو اس کے لیے کوئی آپ اس بات سے مجھے یاد ہے یہ بڑی دیکھیں انسان کے اوپر سب سے بڑی اللہ کی کرم اور مہربانی یہ ہے کہ انسان کو یہ موقع دیا گیا کہ تو کوشش کر، تیری کوشش کو دیکھیں گے وہ کس قسم کی ہے. ابھی میں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی کہ بہت مشہور واقعہ ہے، ناظرین نے وہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، بہت ساری جگہوں پہ سنا ہوگا اور علماء نے بیان بھی کیا ہے کہ ایک آدمی نے ایک کم 100 قتل کیے تھے، اور پھر وہ ایک زاہد کے پاس گیا، یعنی ایک عبادت گزار کے پاس گیا. کہتا ہے جی میں نے ایک کم 100 قتل کیے ہیں، میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے، میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں ہے. تو اس نے اس کو بھی قتل کیا اور وہ 100 کا قاتل ہوا. اس کے بعد وہ ایک عالم کے پاس گیا اور عالم سے جب اس نے دریافت کیا کہ میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے کہ مجھے معافی مل سکتی ہے، تو اس نے کہا بالکل مل سکتی ہے، لیکن تیرے لیے اس وقت ضروری ہے کہ تم یہ بستی چھوڑو اور فلاں بستی کی طرف سفر جاری کرو، وہ قدر اچھے لوگ ہیں، وہاں تیرا ماحول تربیت ذرا بہتر ہو جائے گی. تو جب وہ چلا تو وہ راستے کے اندر اس کو موت واقع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی، خیر والے بھی اور شر والے. شر والے کہتے تھے یہ بہت بڑا گناہگار ہے، قاتل تھا، اس قاتل ہے، اور جو خیر والے وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو گزارش یہ حدیث میرے لیے، میرے جیسے گنہگار آدمی کے لیے بہت آسرا سا بن جاتی ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس زمین کو کلوز کر دیا، جہاں خیر والے لوگ تھے اس زمین کو کلوز کر دیا، وہ قریب کر دی، اور جو شر والے تھے لوگ ان سے اس کو دور کر لیا، اور ایسے لگا جیسے اس کا سفر قریب ہے. تو زمین کو جب ناپا گیا اللہ کا یہ امر ہے تو خیر کے وہ زیادہ قریب تھا، تو اس کو اس لیے معاف کر دیا گیا کہ وہ اللہ کے راستے پر چل تو پڑا تھا. اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں کہ
جو الطریق الی اللہ طویل، کہ جو اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے وہ بہت لمبا راستہ ہے، کٹھن بھی ہے اور کٹھن بھی ہے، اور اس کے اوپر یہ ہم سے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کی انتہا کو پہنچ سکیں، لیکن ہم پر یہ واجب ہے کہ ہمیں موت اس راستے پہ آئے۔ ہم کوشش کرنے والوں میں تو ہوں، ضرور نہیں ہے کہ ہم اس درجے پر پہنچ جائیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے جب ہمیں موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو یہی چیز پسند ہے کہ وہ میری طرف آ تو رہا تھا، اس لیے انسان کوشش کرتا رہے تو ضرور اس کو اللہ تعالیٰ یہ درجہ دے گا، قانتین سے، خاشعین سے وہ محسنین میں آئے گا۔ اور محسنین کی پھر بہت ساری قرآن مقدس میں یہ بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحمت ہے میری وہ سب سے زیادہ اگر قریب دیکھی جائے گی تو وہ محسنین کے قریب ہوگی۔ میں ایک عرض کروں، سورۃ رحمان اکثر ناظرین بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور یقیناً اس کے اندر بڑی لذت ہے، اللہ نے بہت سے نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن میرا ایک ایز اے طالب علم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا سختی سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمان میں انسانوں کو ڈانٹا ہے اتنا شاید باقی قرآن میں نہیں ڈانٹا۔ یعنی آپ اندازہ کریں سورہ رحمان کی سورۃ الرحمان میں ہے، ہم اس کو قرات ہے بڑی پیاری ہے، اس رحمت سب کچھ پیارا ہے، لیکن اس پہ ڈانٹا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو تم میری زمین اور میرے آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ۔ یہ کتنی بڑی ڈانٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام رحمان رکھا اس لیے کہ دیکھو نہ تمہارے پاس گناہ کرنے کے لیے کوئی زمین اور ہے، نہ تمہارے پاس کوئی آسمان اور ہے، میں کتنا تم پہ رحمان ہوں، میری زمین پر گناہ کرتے ہو، میرے آسمان کے نیچے گناہ کرتے ہو، میں پھر بھی تم پہ رحم کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت کا قریب ہو جانا اس دنیا میں سب سے جو بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کی رحمت ہے، اور وہ کس کے قریب ہے؟ محسنین، وہ محسنین کے قریب۔ تو جب ہم آخری عشرے میں جائیں، اچھا یہاں پہ ایک مہمان کو لے لیتے ہیں، یہیں سے ہم پھر آگے بات بڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناصر ملک صاحب، آواز آپ کی نہیں آ رہی ہم تک۔ لقد تجاوزت الحد الاقصى۔ چلیں ان کی کال ڈراپ ہو گئی، بات جاری رکھیں محسنین کی۔ تو محسنین میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آخری عشرہ ہمارا اب رمضان کا اب جاری ہے، اس سے چند ایام اس کے بعد پہلے عشرے میں ہم کوشش کریں قانتین، جی قانتین کا درجہ حاصل کریں، دوسرے میں ہم خاشعین اور خاشعین کا والے، اور آخری میں ہم اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ ہم محسنین کے درجے پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہوں کہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم اور بھی اضافہ کر دیں گے محسنین کے اجر میں، ثواب میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی لا نضيع اجر المحسنین، ہم کبھی محسنین کے جو اجر ہیں ان کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب محسنین کے درجے پہ انسان ہوتا ہے تو سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا ہے۔ اس میں ناظرین کے لیے یہ ایک چیز میں ضرور شیئر کروں گا، یہ محض سمجھانے کے لیے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ محسنین کا اصل خلاصہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ کسی بھی مصنف کی کسی بات سے 100% اتفاق کرنا ضروری نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہو، صحیح حدیث کے اندر ہو۔ اشفاق احمد صاحب تھے، وہ ایک اپنا واقعہ زندگی کا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اٹلی میں تھے، ہوٹل میں، تو آگ لگ گئی، ہم جو ہے وہ 2nd فلور پہ تھے، تو ہم جلدی سے بھاگ کے نیچے آ گئے۔ یہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے میں یہ حدیث شاید سن چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو، احسان اسے کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں یقیناً دیکھ ہی رہا۔ تو کہتے ہیں یہ مجھے ٹھیک سے اس کا وہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن کہتے ہیں میرے دوست جو ہیں، ہم نیچے بھاگ کے آئے تو میرے برابر کا جو دوست تھا اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اوپر رہ گیا۔ اب بیٹے سے محبت تو آگ لگی اور بیٹا اوپر رہ گیا، تو وہ بھاگ کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے، بچانے کے لیے جب بھاگے تو ہم نے پکڑ لیا کہ آپ کے پاس کچھ سامان نہیں ہے اور آگ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور تم کیسے اس بیٹے کو وہاں سے بچاؤ گے؟ خود بھی جل جاؤ، خود بھی جلو گے۔ کہتے اتفاق سے ایسا ہوا کہ کوئی ونڈوز میں سے کوئی ونڈو ٹوٹ گئی، تو وہ اس سے بالکونی میں آ گیا، بیٹا اس نے اپنے والد کو باواز بلند آواز دی۔ تو ہم چونکہ گراؤنڈ کے اندر تھے اور تھوڑے گھبرائے بھی تھے، تو باپ کی محبت اور بیٹے کی محبت کا آپس میں ایک عجیب سا وہ معاملہ بھی تھا۔
تو اب ہوا یہ کہ دھوئیں کی کیفیت حالت ایسی تھی کہ ہم تو اس کو بیٹے کو دیکھ سکتے تھے لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا. یعنی سین ایسا بنا کہ وہ نیچے دیکھنا چاہتا تھا تو اسے نظر نہیں آتا کہ لوگ کدھر ہیں, لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کچھ کہ وہ وہاں پہ کھڑا ہے. تو اس کے والد نے کہا بیٹا تم چھلانگ لگاؤ, میں تجھے زمین پر نہیں گرنے دوں گا. تو اس نے کہا پاپا آپ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے, میں کہاں چھلانگ. وہ کہتا بیٹا میں اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں, تو جہاں سے بھی چھلانگ لگائے گا میں تجھے زمین پہ گرنے نہیں دوں گا. کہتے اس کے بیٹے نے چھلانگ لگائی, اس نے اپنے بیٹے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا. کہتے اس وقت مجھے خیال آیا, میرے ذہن میں یہ بات لوٹی کہ کیا خوبصورت جملہ حضور نے فرمایا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ تم اس درجے پہ پہنچو, محسنین کے اس درجے پہ پہنچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم جب بھی اسے آواز دو گے, جب بھی تم پکارو گے, جس حال میں پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سنے گا. یہ بڑا خوبصورت ایک پہلو ہے انسانیت کا کہ وہ محسنین کے درجے پر آ جائے. تو رمضان, اور یہ رمضان کا ہی ایک کمال ہوگا کہ ہم اس کے اندر یہ تربیت ہم اپنی مکمل کر لیں. یہ موقع ہے, یہ غنیمت ہے, ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے. اور آپ سے گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کی. یہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ہم اس طرح کے کام کریں گے, اتنی محنت ہے, ظاہر بات ہے, بسا اوقات بظاہر کچھ ظاہری مشکلات ہوتی ہے, اس کو ہم دل پہ لے کے نا یہ سوچتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے یا زیادتی ہے, اس گرمی میں رمضان کا آنا یہ تو بالکل یعنی عجیب ہے, یہ ہے وہ ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اس کی ہم کیسے اپنے ذہنی تربیت کریں؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے, کیفیت حالت بندہ مومن کی بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے, وہ سمجھتا ہے, لیکن اس کو بڑے تحمل سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بالکل بھی اس میں کوئی مشکل نہیں, کوئی دقت نہیں ہے. ہم عام طور پہ بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھوکا رکھنا, ہمیں پیاسا رکھنا یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے. اگر تو اللہ کا مقصد یہ ہے, دیکھیں آپ دیکھیں ہمارا اسلام وہ ہے جس میں ایک کتے کے پلے کو پانی پلانے والی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ. لیکن دوسری طرف انسانوں کو کہا گیا تم پیاسے رہو, ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. تو کیسا ایک لگتا ہے تضاد ہے جیسے جی کہ ایک جانور کو پانی پلاؤ اور گناہ بخشوا لو, اور ایک انسان پیاسا رہے اور وہ گناہ بخشوا لے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری پیاس سے, ہماری بھوک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں کتنے ملائکہ ہیں لیکن ایک بھی فرشتہ کھانا نہیں کھاتا, نہ پانی پیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو صرف یہ مراد ہوتا کہ یہ پانی نہ پئیں اور یہ کھانا نہ کھائیں تو فرشتے پہلے نہیں کھاتے. جی. تو اصل مقصود اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ 3 طرح کے امتحان ہوتے ہیں انسانوں پر, 3 طرح کے. پہلا امتحان ایسا ہوتا ہے کہ جس امتحان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گزار کر آخرت میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی دنیا میں کوئی آزمائش آ جائے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا, آخرت میں ملتا ہے. بالکل بالکل ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا ایک خوبصورت فرمان بھی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے درجات ہیں, جیسے ابھی میں نے کچھ ذکر بھی کیا 3 درجے, تو درجات ہیں. وہ نیک اعمال کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے کچھ آزمائشوں میں سے گزار کر وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پیاس ہے اور گرم دن ہے اور جہاں بھوک لگتی ہے اور مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں اور اس کے دوران مجھے روزہ رکھنا ہے, در حقیقت یہ اس پہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اس کو موقع دے گا کہ یہ ٹائم فریم ہے, اس میں تم اس آزمائش سے گزرو گے تو نمبر 1 تیرے آخرت کے اندر ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. آخرت کا وہ بدلہ تو پکا ہے نا؟ پکا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آخرت کا تو پکا ہے, کیا دنیا میں بھی؟ دنیا کے اندر بھی. دنیا کے اندر یہ ہوگا کہ جب ہم کسی آزمائش سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا کے اندر باقی لوگوں سے اس آدمی کو ممتاز کر لیتا ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیں جتنے انبیاء ہیں, انبیاء پر سب سے زیادہ مصائب آئے, انہوں نے تکالیف کو برداشت کیا. روزے کے اندر جو تکلیف محسوس ہوتی ہے یہ تو ایک عبادت کا باقاعدہ جز اور باقاعدہ ایک حصہ ہے. اس کو تو ہم اپنی تمنا سے, اپنے دل سے, دیکھیں نا فرشتے کو بھوک نہیں لگتی تو اس کے اندر وہ تمنا بھی نہیں, اگر فرشتوں کو پیاس نہیں لگتی تو اس کی طلب بھی ان کے اندر نہیں. تو کمال تو یہ تھا فرشتوں سے ہم بلند ہیں اسی لیے کہ ہمارے اندر پیاس کی طلب ہے, بھوک کی طلب ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا رب اس پر راضی ہوتا ہے ہمارے بھوکا رہنے سے, ہم رب کو راضی کریں گے. تو انبیاء جتنے بھی تھے ان پہ جو مصائب آئیں, جو مشکلات آئیں, تو اللہ نے ان کو باقی کائنات سے ممتاز کر لیا. اگر آپ دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ آج بھی کامیاب ترین لوگ ہیں یا کامیاب ہو گئے ہیں, ان کا آج بھی نام ہے, ان کو دیکھیں گے تو وہ بہت ساری مصائب سے گزرے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر چند اعمال میں
چند وہ نیک اعمال میں انسان کو آزماتے ہیں اور آزمانے کے بعد اس کو ممتاز اس سے بڑا کام لے لیتے ہیں. روزہ در حقیقت ایسا سمجھیں کہ جب میں اس مشکل حالات میں روزہ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, یعنی اس سے بڑھ کر بھی میں کچھ کر سکتا ہوں, میں تیرے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے بھی اپنے ان نیک بندوں میں, محسنین میں, صالحین میں, ان متقین میں یا اللہ مجھے بھی تو شامل کر لے. یہ میں اس لیے میں کر رہا ہوں. دیکھیں نا, ہم جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے بھی کہ یہاں پولیس میں لوگ جاتے ہیں, فوج میں لوگ جاتے ہیں, تو فوج میں پولیس میں جانے والوں کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اسے پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے. اب کبھی بھی اس پیاس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان پہ عذاب ہے. آرمی کے اندر کئی کئی کلومیٹر بھاگنا پڑتا ہے, بوجھ اٹھانا پڑتا ہے, کئی کئی راتوں تک جاگنا پڑتا ہے, اور کبھی مائنس میں کبھی پلس میں, گرمی سردی کے حساب سے رہنا پڑتا ہے, لیکن اس کو کوئی عذاب نہیں کہتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میری کامیابی کے منازل ہیں, اس میں پاس ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ میرے جو سینئر ہیں وہ مجھ سے کوئی بڑا کام لیں گے, اور یہ ملے گا. یہی ہوتا ہے دنیا میں کہ جو ان امتحانوں میں اچھی طرح پاس ہو جاتا ہے پھر اس کو کیا کرتے ہیں, اس سے کوئی بڑا مشن اور بڑا کام لیتے ہیں. اب ایک آدمی جائے فوج میں اور پولیس میں اور کہے کہ میں نے آپ کی ٹریننگ نہیں لینی اور میں نے آپ کی باتوں کو ڈائریکٹ اتنی بڑی مجھے پوسٹ دے دیں کہ میں اس ملک کو سنبھال لوں اور میں یہ آپ کی فوج کو سنبھال لوں, ایسا کوئی دنیا میں کیوں کرے گا. تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت, ہماری فطرت کے مطابق ہمیں آزماتے ہیں تاکہ ان لوگوں سے میں کام لے سکوں. بہترین, ان کو احساس ہو, ان کو ہمدردی ہو, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں. بہترین. اچھا, آسانی تو اللہ رب العزت فرما دیتا ہے, لیکن اور اس میں یہ ہے کہ انسان بھی کچھ وہ کرے گا. اب بعض لوگوں کا یعنی یہ شکوہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے مسائل کو لے کے ان کی یعنی وہ ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے. مثلا بعض ہمارے جو میڈیا ہیں وہ ان کو گھما دیتے ہیں, یعنی ذہنی تربیت میں اب شاید اس کی وضاحت صحیح طرح نہ کر سکوں, لیکن یہ بھی ہمارا ایک میسج ہے رمضان کا, ہمیں ملنا چاہیے تھا لیکن وہ ہم اسی طرح نہیں حاصل کر پائے. آپ ہمارے میڈیا کو دیکھیں, آپ ہماری مارکیٹوں کو دیکھیں, آپ کسی چیز کو دیکھ لیں, وہاں سے لوگوں کو ذہنی ایک انتشار مل رہا ہے. مثلا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک کرسچن خاتون نے اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر چپ کرایا کہ بیٹا مسلمانوں کا مقدس مہینہ گزر جائے تو میں آٹا خرید لوں گی. یہ معاشرتی سوال ہے میرا. رمضان میں ہمیں انسانیت کا درس ملتا ہے, ہمدردی کا درس ملتا ہے, لیکن ہمارا معاشرہ تھوڑا سا اس سے کچھ ہٹ کر ہے. آپ ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں, ہونا کیا چاہیے تھا کہ میڈیا اس رمضان میں اچھی اچھی چیزیں ہمیں مہیا کرتا, لیکن رمضان کے نام پہ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ میں ہمیں سستی چیزیں ملتی رمضان کی برکت سے, لیکن اس کے برعکس ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے اندر, لڑکوں لڑکیوں کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا, صبر کا, تحمل کا, بردباری کا, لیکن اس کے برخلاف ہے. عصر کے ٹائم آپ کسی سے ملیں, وہ کہتے ہیں یار میری سائڈ پہ ہو جاؤ, میرا روزہ ہے. تو یہ جو ایک صورتحال ہے, میسج ایک ہے اور ہم جا ادھر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کیا ہم نے اس جو آپ نے ساری ڈیٹیل ذکر کی ہے, کیا ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی ہے, یا ہماری کیا معاشرتی کیا کوتاہی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس میں بہت ساری رائے ہو سکتی ہیں لوگوں کی, اور میری جو رائے ہے وہ حتمی نہیں ہو سکتی. اس میں کمزوری آ سکتی ہے, کوئی اس رائے سے اتفاق کر بھی سکتا ہے, کوئی اختلاف کرے گا, جی بالکل, اس کا حق ہے وہ کر سکتا ہے. تو ہر ایک کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں. اصل میں یہ ہوا ہے کہ ہماری جو بنیاد ہے, بنیاد سے مراد یہ ہے کہ ایک بچے کی تربیت اس کے گھر سے اس کے والدین نے کرنی ہوتی ہے. یعنی پہلا مدرسہ ان کے لیے ہمارا مدرسہ یہ چیزیں وہیں سے ہمیں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پہ بڑا زور دیا ہے کہ اب بچوں کے معاملات اور اس طریقے سے والدین کے حقوق, اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. تو سب سے پہلے میری ذات سے یہ بات شروع ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی سب سے پہلی جو بات شروع ہوگی, اب اگر معذرت کے ساتھ ناظرین ایک اس میں مثال دوں گا تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو جائے, کہ اگر پورے شہر کے اندر اس کی تمام گلیوں میں, سارے بازاروں کے اندر اگر کوئی ایسی چیزیں گرا دی جائیں جو پاؤں کو چبھنا شروع ہو جائیں, جو پاؤں کو لگنا شروع ہو جائیں, تو کانٹے بچھا دیے جائیں, کوئی پتھر
کینکر بچھا دیے جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے. یہ قطعاً نہیں ہوگا کہ ہم یہ آرڈر جاری کر دیں کہ جی پہلے پورے شہر میں قالین بچھا دو اور پھر ہم باہر نکلیں گے تاکہ ہمارے پاؤں کو کانٹا نہ چبھے اور پتھر نہ لگے. ہم اس کے لیے ناظرین کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بیڈ سے اترتے ہیں اور اپنا جوتا ڈالتے ہیں اور باہر کی طرف نکل جاتے ہیں. وہ جب جوتا ڈال کے ہم نکلتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارا اپنا پاؤں کم از کم محفوظ رہتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, اس مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اور میں ٹھیک ہوں گا, ایسا نہیں ہوگا. سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. معاشرے میں مسائل رہیں گے, مسائل رہیں گے اور انہی مسائل کے اندر ہمیں زندگی بسر کرنا پڑے گی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور, یعنی پھر یہ ہمارا یہ کہنا کہ یار کیا کریں معاشرہ ہی ایسا ہے, کیا نہیں, یہ بالکل غلط. یہ تصور ہمارا درست نہیں ہے. اس تصور کو ایک محنت کے بعد ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہ ممکن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے میڈیا میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں اور بھی بہت سارے شعبہ ہے زندگی میں لوگ کام کر رہے ہیں, علماء اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کچھ کوتاہیاں بھی ہیں, لیکن گزارش یہ کہ میری ذات کو اب کوئی جبریل امین تو مجھے سمجھانے نہیں آئیں گے, وہی نہیں ہے, اور نہ ہی میرے ملک کا کوئی صدر اور حکمران اور بادشاہ مجھے آ کے سمجھائے گا کہ یہ کرو. تو مجھے اپنی ذات کو کم از کم ٹھیک کرنا ہے, یہاں سے ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. ایک بڑی پیاری مثال میں نے پڑھی کہ ایک ٹیچر تھے تو ان کا بیٹا ان کے کمرے میں تھوڑی تھوڑی شرارتیں کرتا تھا. تو وہ بار بار اسے کہتے ہیں کہ بیٹا تم شرارتیں مت کرو, میں تو پڑھ رہا ہوں. لیکن بچے کی ایک صفت ہے کہ 2-4 منٹ چپ رہتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے کمرے میں ایک اخبار دیکھا, اس اخبار پہ ایک ملک کا نقشہ بنا ہوا تھا, تو انہوں نے اس کو پھاڑ دیا. پھاڑ کے پھر بیٹے سے کہا کہ یہ لو اور ساتھ والے برابر کمرے میں جاؤ اور وہاں پہ اسے جوڑ کے لاؤ. انہیں لگا کہ ابھی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا ملک ہے, کون سی ریاست ہے, تو یہ جوڑتا رہے گا اور میں آرام سے یہاں مطالعہ کر رہا ہوں. ایک حکمت عملی سے کام لیا. لیکن حیرانگی تو انہیں تب ہوئی کہ جب تھوڑے ٹائم کے ساتھ ہی بیٹا جو ہے وہ نقشہ جوڑنے کے بعد لے آیا, تو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا کہ اس کی تمام نہریں, ندیاں, نالے اسی طرح یعنی جس طرح تھا بنا لیا. تو کہتے بیٹا یہ تم نے کیسے کر لیا, آپ کو یہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے, کون سی ریاست ہے, یہ کیسے, کون سا ٹکڑا کہاں پہ لگتا ہے, تو یہ کیسے کر لیا. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. اور وہ ٹیچر کہتے کہ مجھے یہ بات بہت سارے جلسوں, تقریروں, نصیحتوں کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی تھی, جو مجھے میرے بیٹے نے سمجھا دی. کہتے کہ اس اخبار کی جہاں آپ نے پھاڑا نا اس کو, اس کی دوسری طرف ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی, تو میں نے وہ انسان کی تصویر جوڑ دی اور یہ ملک خود. تو یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی تصویر ٹھیک کرنی ہے. مجھے اپنی تصویر ٹھیک کرنی ہے. میں ایک دکان پہ ہوں, مجھے اپنی تصویر ٹھیک کرنی ہے. میں ایک عالم و مسلح امامت پہ ہوں, مجھے اپنی تصویر ٹھیک کرنی ہے. میں ایک والد ہوں, میں ایک بھائی ہوں. تو یہ جو میرے درجے, جو میرا سٹیٹس ہے, اس کو میں ٹھیک کروں, اس سے ابتدا ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ قریب وقت پہ دیکھیں گے معاشرے میں بہت ساری خیر جو ہے. تو ہم اپنی ذات تک محدود رہیں یا پھر یہ قطعاً نہیں ہوگا, اور میں یہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ اپنی ذات تک محدود رہیں. پہلے اپنی ذات کو جب ہم بہتر کریں گے تو اس سے پھر معاشرے میں تبدیلی ایک فرد میں آئے گی, پھر 2 میں آئے گی, پھر 4 میں آئے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں دین کا کام جو شروع کیا تو آپ اکیلے تھے, بالکل. لیکن سب سے پہلے کیا کیا, اپنا کردار پیش کیا. پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جو جملے ارشاد فرمایا کہ میں 40 سال تمہارے بیچ میں رہوں, مجھے کیسا پایا. میری ذات پہ کوئی تمہیں اعتراض ہے, میری ذات کے اوپر, میری دیانتداری پہ, میرے زبان پر, کردار پہ کوئی آپ کو کوئی اعتراض ہے. تو وہ لوگ جو ابھی یہ نہیں جانتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ ہونے والا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو بار بار آزمایا آپ کو اور ہم نے آپ کو سچا پایا. اپنی ذات کو سامنے رکھا, پھر کہا کہ اب کام کرنا ہے. پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ, اب تم لا الہ کہو, اور کہا تفلحون, پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, تم صرف عرب پر نہیں, تم پوری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہوگی. اب یہ وہ میسج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات شروع کیا. پھر یقیناً یہ نہیں کہ اپنی ذات کو ٹھیک کیا اور گھر میں بیٹھ گیا. وہ تو ایسے ہی مثال بنے گی نا کہ میں اپنے گھر کے اندر رہوں اور میرے گھر کے دروازے پر کوئی کوڑا پھینکتا رہے, میری گلی میں کوڑا پھینکتا رہے, اس کی بدبو تو میرے گھر تک آئے گی. میں اپنے گھر میں جتنے بھی اچھے کپڑے پہن لوں اور میں گھر میں جتنا پرفیوم چھڑکتا رہوں, لیکن یقیناً باہر کی سمیل تو اندر آئے گی. تو مجھے پھر آگے نکلنا ہے. اسی لیے میرے دین میں یہ بات ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تمہارے اندر خیر اور بہتری اسی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے, پھر آگے لوگوں کی اصلاح کرو گے. اور یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم دوسرے لوگوں کی خیر خائی کے لیے کام کریں. اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں, کتنے ناکام ہوتے ہیں, یہ معاملہ ہمارے اوپر نہیں ہے.
قیامت والا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے انبیاء ہوں گے جن کے ساتھ سینکڑوں لوگ ہوں گے, بعض کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے, 4 لوگ ہوں گے, بعض انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی فرد, کوئی امتی نہیں ہوگا. چلیں, بڑی زبردست. اچھا, معاشرہ جس طرح آپ نے کہا معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں, ہیں اور رہیں گے. ہم نے زندگی بسر کرنی ہے, اس میں ہم نے خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور آگے معاشرے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے, تبھی ہم بہتر امت بن سکتے ہیں. اب یہ ہمارا جو معاشرہ ہے, اب اس کے اوپر آپ کی بڑی اچھی نظر ہے, گہری نظر ہے. اس میں جہاں مثبت پہلو بے شمار ہیں, اور خاص کر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے مثبت پہلو ہوتے ہیں. مسجدیں ہماری آباد ہوتی ہے, قرآن کریم کی لوگ تلاوت کرتے ہیں, دیگر دوسرے تیسرے بہت سارے اچھے وہ کام ہوتے ہیں. لیکن کچھ بات وہی ہے کہ معاشرہ ہے, پھر منفی پہلو بھی ہوتے ہیں. اوورآل آپ ہم معاشرے کی ایک تصویر کو سامنے رکھیں, اور ہماری قوم جو اردو جانتی ہے, بولتی ہے, اب صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے, ہمارے انڈیا میں بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں, آگے ادھر عرب دنیا میں. کیا میسج دینا چاہیں گے, ایک جامع ترین میسج اس رمضان کے حوالے سے, رمضان کے یعنی سبق کے حوالے سے, جو اس کا فلسفہ ہے اس کے حوالے سے؟ دراصل تو ہمارا یہ سارے کا سارا پروگرام کچھ اگر معاشرے کی کچھ وہ ہے تھا تو وہ بھی سامنے رکھ دیں. لیکن یہ کہ میں آخر میں صرف یہ شاید گزارش کروں گا اور ناظرین سے خصوصی طور پہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے, ہمیں ٹائم دیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انہوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے بسند صحیح, کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک نوجوان پیش کیا کہ اس نے چوری کی ہے, اور جب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری ہوا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے آپ معاف فرما دیجئے. فعلت اول مرہ, میں نے یہ کام زندگی میں پہلی بار کیا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کذبت, تم جھوٹ بول رہے ہو. تو اس مرتبہ اس نوجوان کا لہجہ تھوڑا تلخ ہو گیا, کہتا انت تعلم الغیب, آپ غیب کا علم جانتے ہیں. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا واللہ, غیب نہیں جانتا, میں غیب کا علم تو نہیں جانتا, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا. فی اول مرتن, پہلی مرتبہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو موقع دیتا ہے, اس کو موقع, اگلا سورج اس کے لیے طلوع ہوتا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کمانا ہے, لیکن خالق کائنات اس کو موقع دے رہا ہے کہ تو نے اپنے پچھلے دن کے گناہوں کو معاف کروانے کا تجھے ٹائم ہم نے دیا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ سب سے بڑا پیغام یہ کہ اللہ نے موقع ہمیں دیا ہے. ابھی چند دن, جیسے عبداللہ عالمزیب صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس چند دن باقی ہیں, تو ان دنوں کے اندر ہم نے اپنے گناہ معاف کروا کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے توبہ استغفار کرتے ہوئے ان سارے معاملات کو, اپنے گناہوں کا تاکہ ازالہ ہو جائے. اور یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر, اوپر بھی رمضان کا ذکر ہے اور نیچے رمضان کا ذکر ہے, بیچ میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اس آیت کے آگے پیچھے رمضان کا ذکر ہے, اس کے پہلے بھی رمضان کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی رمضان کا ذکر ہے. بیچ میں جو ہے اس کا رمضان کے ساتھ بنیادی طور پہ کوئی تعلق نظر نہیں آتا, نہ پہلی آیات کے ساتھ اور نہ ہی بعد کے آیات کے ساتھ. لیکن یہ ایک میسج ہے, اگر وہ خالق کائنات ہمیں میسج دیتے ہیں تو ہمیں یہ میسج لوگوں تک پہنچانا ہے. وہ بڑی خوبصورت بات ہو گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, کہ جب بھی میرا بندہ سوال کرے میرے بارے میں تو میرے بندے سے کہنا میں قریب ہوں, بہت ہی نزدیک, میں بہت نزدیک ہوں. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک تھوڑی سی گرامر ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِن سَأَلَكَ, کہ اگر میرا بندہ سوال کرے, یہ نہیں کہا, اِذَا لگایا. اس کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے, اگر آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ گیٹ پہ کہتے ہیں کہ اگر اکرام اللہ آیا, اس کا مطلب ہے پتہ نہیں وہ آئے یا پھر نہیں آئے. لیکن اگر آپ ہیں, آپ کہتے ہیں گیٹ پہ پیغام یہ دیتے ہیں کہ جب بھی عبداللہ آئے تو اسے کہنا میں فلاں جگہ پر ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کو یہ تو یقین ہے وہ آئے گا ضرور. یہ فرق ہے, ان نہیں لگایا کہ اگر, ابھی کس ٹائم آئے گا یہ نہیں پتا, لیکن آئے گا ضرور. اللہ نے یہ نہیں کہا ان اگر آ گیا, یعنی وہ آئے گا تو پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, یہ سالہ کا جب بھی آئے, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ رات کو آتا ہے وہ دن کو آتا ہے, وہ گناہوں کی پہاڑ لے کر آتا ہے یا جو بھی لے کے آتا ہے, جب بھی آتا ہے. جب میرے بارے میں میرا بندہ, یہاں بھی ابد کا کلمہ استعمال ہوا ہے, انسان کا استعمال نہیں ہوا ہمارے ساتھ, تو کہا کہ جب بھی میرا بندہ آئے اسے کہنا انی قریب,
میں تو تیرے قریب ہوں، دور تو اصل میں تو جاتا ہے. تو گزارش یہ آخر میں ہمارا یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، وہ تو کبھی دور نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رمضان میں قریب ہوتا ہے شاید اور باقی ایام میں وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں سے دور نہیں ہوتا. جب بھی اس کو پکارا جائے، جب بھی اس سے سوال کیا جائے تو وہ بہت قریب ہوگا اور وہ قریب سے اس تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو وہ سنے گا. دور ہمیشہ ہم جیسے گنہگار ہوتے ہیں. اور ابھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ دروازے کھلے ہیں. مثال فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں. فتحت ابواب السماء، آسمان کے رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جہنم کے تمام دروازے بند ہیں، شیاطین قید ہو چکے ہیں. اتنی آسانیاں تجھے دی ہیں کہ تمام راستے تیرے لیے میں نے آسان کر دیے ہیں، تو چل کر میری طرف آ جا. تو یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئیں. ففروا الی اللہ. ہم بھاگنا تو ہے ہی، دنیا میں بھاگ تو رہے ہیں ہم، لیکن کیا بھاگنا ہے کہ ہم 2 ٹکے کمانے کے لیے بھاگتے رہیں اور چند لقمے کمانے کے لیے بھاگتے رہیں. بھاگنا تو وہ ہے جو بھاگنا اللہ کی طرف، اور وہ جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے. رمضان کو اگر کہیں آپ نے ادبی لحاظ میں، شعر و شاعری کے لحاظ میں بیان کرنا، یہ میرا کوئی اتنا بڑا ذوق تو نہیں ہے، ذوق نہیں، لیکن پروگرام سے قبل آپ نے کچھ شعر سنائے، بڑے اچھے لگے. میں ناظرین کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، وہ ایک اس میں ایک خلاصہ ہے، مطلب ایک تعلیم اور تربیت کا ایک حصہ ہے. اگر پسند آئے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی پسند آتے تو ضروری نہیں ہے کہ میری ہر بات کو پسند کیا جائے. لیکن وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک اردو ادب کے شعر ہیں. کہتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، میں ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس میں ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. یعنی صاحب ایمان کیا؟ میرے جیسے ہوتے ہیں. مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، مجھے فرصت نہ ملی ایک نماز کی، کئی بار چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے. اگلی بات اور بھی زیادہ توجہ طلب ہے. اس میں شاعر کہتا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، ایک کافر نے جو پوچھا مجھ سے یہ مہینہ کیا ہے، شرم کے مارے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا اس نے، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، یہ بات سن کر اس نے چپ سادھ لی اقبال، مجھے یوں لگا جیسے وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے. کہ پھر ایک حیوان کی زندگی میں اور تیری زندگی میں کیا فرق ہے؟ انسان جو سنتا ہے اس پر اسے عمل کرنا پڑے گا، اور حیوان جو سنتا ہے، حیوان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے، حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے. اس مطلب کو انسان سمجھتا ہے. اور یہی چیز ہمارے یعنی تفریق کرتی ہے انسان اور حیوان میں، یہ تفریق کرتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں. یہی چیز جب رمضان ختم ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس ڈگر جا رہے ہیں، یہ ہمیں پھر بھی تفریق ہو رہی ہے کہ ہم انسانیت کے اس پہ جا رہے ہیں یا حیوانیت کے. نہیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تقسیم کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ روزے دار کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے عام روزے دار. عام روزے دار یہ ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے اور افطاری کرتا ہے، بیچ میں نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے اور کوئی خیر کا کام نہیں کرتا. اور کہتے ہیں دوسرے ہیں جسے ہم کہتے ہیں خاص وہ روزے دار ہوتے ہیں جو سحری بھی کرتے ہیں اور افطاری اور بیچ میں نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اچھے خاصے نیک لگتے ہیں. یہ خاص روزے دار ہیں. لیکن جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، یعنی شوال کا چاند اب نظر آئے گا، تو اس کے بعد پھر ان کی یہ کیفیت نہیں رہے گی، وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے. یہ کچھ خاص ایک وقت کے ساتھ یہ مسلمان ایسے رہتے ہیں روزے دار. کہتے ہیں ایک ہیں جو خاص الخاص ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہیں. وہ جیسا رمضان میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، رمضان کے بعد 11 مہینے باقی بھی بالکل اسی طرح گزارتے ہیں. تو اب ناظرین میرے سمیت میں بھی شامل ہوں، یہی بات ہے کہ آخر پر حاصل یہی ہے کہ اس ماہ رمضان کو جب ہم شاید زندگی کے اگلے ایام دن اگر ہمیں ملے اور ہم نے عید اگر پڑھی، اگر زندگی رہی ہماری، تو دیکھیں گے کہ کیا میں عام روزے دار رہا یا میں خاص رہا یا میں بہت اعلیٰ درجے پہ میں خاص الخاص پہ رہا. تو یاد رکھیے گا.
بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ نوازش، بڑی اچھی گفتگو، فکری گفتگو سننے کو ملی ہے۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، ٹائم ہمارے پاس ختم ہے۔ بس آخری میسج یہی میرے ذہن میں بھی تھا کہ رمضان گزرے تو ہمیں اپنے درجات، جو 3 درجات پہلے دوسرے تیسرے عشرے کے لحاظ سے انہوں نے ایک سمجھانے کے لیے ہمیں اکرام اللہ صاحب نے بتا دیے ہیں، ایک تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور دوسرا یہ کہ جب رمضان گزرے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کن روزہ داروں میں شامل ہیں، عام، خاص یا جو خاص الخاص ہیں۔ اللہ کرے ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ رمضان گزرے اور ان کے تمام گناہ معاف ہوں، اور رمضان سے کچھ سیکھ کے باقی زندگی بھی ہم اسی رمضان کی طرح ہی گزاریں۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔